تو جہاد دکھاؤ نا. وہ جو خیبر فتح کیا ہے, جو حنین فتح کیا ہے, بالکل فتح کیا ہے, بالکل, جس نے خیبر فاتح خیبر کون ہے؟ کون لوگ تھے حارب خیبر کون ہے؟ خیبر کا فاتح کون ہے؟ علامہ صاحب, فاتح خیبر کون ہے؟ لأعطين الراية غدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه كرارا غير فرار. یہ کون ہے؟ لا يرجع حتى يفتح الله على يده. یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن صحابہ یہ کون ہے؟ ان کامل حال تھا نا, چلے صحابہ ڈٹے ہوئے تھے نا. بطن تنہائی علی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تنہائی یکتنا یفتح اللہ علی یدہ. پھر بتاؤ فتوحات اگر علی کیا ہے تو پھر بتاؤ علی کا. بالکل بالکل, ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو. بتنہائی نہیں کر سکتے نا صحابہ. ابھی دکھا دیتے ہیں صحابہ نے ان کے کیا مدد کی ہے خیبر میں دکھا دیتے ہیں بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب, صحابہ نے کیا مدد کی ہے خیبر میں, یہ آپ کے ذہبی صاحب سے پوچھتے ہیں. تم بتاتے ہو ذہبی سے پوچھتے ہیں نا. ذہبی وہ یہ حدیث تم نے دیکھا ہے نا خیبر, یہ بھائی المستدرک علی الصحیحین, یہ بہت ساری کتابوں میں, صرف اس میں نہیں. جزء ثالث چاپ دار الفکر, یہ شیعہ ہے, ذہبی بھی شیعہ ہے. حدیث نمبر 4395 بھی غلط استعمال کرتے ہیں. وافقہ الذهبی فی التلخیص, ذہبی نے کہا صحیح ہے, حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. ان علی علیہ السلام سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر چلے گئے. فلما اتاها, جب خیبر پہنچ گئے, بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم او قصرهم, جب خیبر پہنچ گئے تو انہوں نے عمر سے کہا کہ لشکر لے کے جاؤ, لشکر لے کے جائیں آپ اور وہاں پہ یہودیوں سے لڑیں, یہودیوں کا جو قلعہ ہے قصر ہے. فقاتلوہم فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابہ, وہاں پہ جو ہی جنگ ہو گئی ہے, فلم يلبسوا ان هزموا عمر, فوراً عمر کو یہودیوں نے بگا دیا. فلم يلبس یعنی فوراً ان کو بگا دیا یہودیوں نے. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم, ہاں صحابہ واپس آئے, شہادت دے رہے تھے کہ عمر صاحب کیا ہے, جبان ہے. جبان کس کو بولتے ہیں بھائی عربی زبان میں؟ یہ بہت گستاخی کا لفظ ہے. جبان گالی ہے, یعنی کہتے ہیں بزدل آدمی ہے, بے عزتی کرائی اس نے, ناک کٹوا دی ہے مسلمانوں کی. بھائی صحابہ نے شہادت دیا نا. دوسری کتب حدیث کیوں یہ لفظ ذکر کرنا کہ نہیں؟ چل دوسری کتاب, دوسری کتب حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اچھا میں ایک اور حدیث کی کتاب ان کو دکھا دیتا ہوں بھائی. مسلم میں, مسلم صحیح ہے, مسلم کو مانتے ہیں. اور بات ہے, ہم کو 2 منٹ دے. جی ہاں ٹھیک ہے, 2 منٹ. بسم اللہ اللہ محفظ عادی صاحب, بسم اللہ حکم ارشاد. بسم اللہ ہم کہتے ہیں نا, یہ غزوہ خیبر جو تھا, یہ رسول علیہ السلام نے جب خیبر والوں پر حملہ کیا تو خیبر والوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کیا. روئی میں جہاد نہیں ہوا, سارے خیبر والے قلعے میں بند تھے اور دروازے بھی بند کیا تھا اور تیر باران بھی کرتے تھے تھوڑا سا. رسول علیہ السلام نے 40 دن ان کا محاصرہ کیا. 40 دن کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے کھجور کاٹے جاتے ہیں, ان کے اموال ان سے چھین جاتے ہیں, ان کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ کریں گے, تو خود بخود تسلیم ہو گیا اور کچھ شرائط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی. جنگ ہوا ہے. کیوں لے کر جائیں گے جتنا ہم لے سکتے ہیں. ہم کتنا, وہ جب فتح کے بعد ہے, فتح کی بعد ہے بھائی, ان میں ایک قلعہ تھا قموس کا, جو اصل قلعہ تھا ان کا قموس تھا. قموس میں لڑائی ہو گئی ہے, قموس فتح ہو گیا, دوسرے قلعے فتح ہو گئے. ایک آخر میں ایک دو قلعے تھے, انہوں نے آخر میں مصالحہ کیا تھا, اس میں فتح بھی شامل تھا, مصالحہ جو کیا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ جو جنگ کے بغیر فتح ہو گئے وہ اور تھے. جہاں پہ جنگ ہوئی ہے اور کس نے فتح کیا وہ آپ کو چڑھا ہے, اس کا نام نہیں لینا چاہتے نا جس نے جنگ کیا.
اس کے فضائل چھپانے کی فکر میں ہے نا آپ. وہاں تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کیا تھا نا. قلعہ تو دروازہ کس نے اکاڑا تھا؟ دروازہ کس نے اکاڑا تھا؟ سلمان ان کے نزدیک نہ قلعے کا دروازہ کیسے کس نے اکاڑا ہے؟ اپنے آپ کو قلعے کے اندر اور صحابہ کو کہا کہ تم ہم کو قلعے کے اندر چلیں جب ہم ادھر چلیں علامہ صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں آپ کو. ایک اور واقعہ سناتے ہیں. ایک اور واقعہ وہ آپ پتہ ہے سب. فاتح خیبر کون ہے اس پہ نظر نہیں کریں گے, سب کو پتہ نہیں ہوئے تھے. ہاں بالکل. تو جو جب عمر بھاگ گئے تھے نا, واپس آ گیا نا, اس لیے وہاں تیرباران کرتے تھے اور واپس آ گئے تھے. مسلمان شہید ہوتے تھے بے فائدہ, تو کوئی فائدہ اس میں نہیں تھا. فائدہ نہیں تھا اسے بچاؤ کے خاطر اپنے لشکر کو واپس لے کر آیا. اگر عمر میں اتنا صلاحیت نہیں تو صحابہ نے کیوں کہا یجبنونہ ویجبنہم, ان کو فتح کے لیے بھیجا تھا. دیکھیں یہاں پہ دو سوال ہے, دو سوال ہے یہاں پر. نہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ بھاگ جائیں گے, وہ دکھانے کے لیے کہ یہ نہ کہیں بعد میں کہ بھئی ہم بھی فتح کر لیتے. آپ سے یہ دو سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ, عمر نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو صحابہ بیوقوف تھے جو انہوں نے کہا یجبنونہ. صحابہ نے سب نے کہا کہ یہ بڑا بزدل آدمی ہے, یہ ایک بات. دوسری بات, اگر عمر اتنا ہی اچھا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے کیا کہا؟ یہ پتہ نہیں ہے زیادت راویہ ہے یا حقیقت میں ہی صحیح, کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ کے کتاب میں لکھا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اگر اتنا ہی باصلاحیت تھا اس کو ہٹایا کیوں کمانڈ سے؟ لأعطین الرایۃ غدا یحبہ اللہ رجلا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ کرارا غیر فرار لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ, کہ کل میں کمانڈ, کل میں علم اس کو دوں گا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. کرارا غیر فرار بھی سب روایات میں. بخاری میں نہیں ہے, لیکن سب حدیث بخاری میں تھوڑی ہیں. اچھا چلیں ایک اور آیا میں آپ کو سنا لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری مقامات پہ مدد کیا, نصرت دیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, اور روز حنین یاد کرو جب تم کو تمہاری عدد پر فخر تھا کہ عدد ہماری زیادہ ہے, اپنے عدد پہ مغرور ہو گئے تھے کہ ہم کثیر تعداد میں. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تمہارے باری عدد کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے, کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ, اور زمین تم صحابہ کرام کے لیے تنگ ہو گئی تھی. اس سے کیا مراد ہے کہ زمین تنگ ہو گئی تھی؟ علامہ صاحب, فضل حدیث صاحب, بس یہ مراد ہے کہ زمین تنگ ہو گئی, اس کا مطلب کیا مراد تھا؟ اور بھاگنے کا ارادہ تھا, بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا نا. ثم ولیتم مدبرین, ولیتم مدبرین کا کیا مطلب ہے؟ تم بھاگے نا. بھاگے. یہ بھاگنے والے کون تھے بھائی؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. یہ کتاب ہے بخاری جناب, بخاری. بھاگنے والے کون تھے؟ صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ نا, یہ بخاری چابدار حیات تراث عربی. بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی قدم اٹھاتے ہیں نا. 2001 اللہ تو فرماتے ہیں ابھی 2001 پہلے انہوں نے جو بیعت رضوان میں کیا بیعت کیا تھا نا, موت پہ بیعت کیا تھا کہ مریں گے بھاگیں گے نہیں. بیعت تو کیا تھا نا بیعت رضوان میں. اچھا یہ حدیث ہے کس سے؟ ابو قتادہ سے روایت ہے. لما كان يوم حنين نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين واخر من المشركين يحتله من ورائه ليقتله فاسرعت الى الذي يحتله فوضع يده ليضربني واضرب يده فقطعتها. کہتے ہیں کہ جنگ حنین میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک دوسرا کافر آ رہا ہے مسلمان کو مارنے کے لیے, تو میں چلا گیا, وہ جو پیچھے سے آ رہا تھا مسلمان کو مارنے کے لیے, میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اچھا جب اس کا ہاتھ کاٹا ہے میں نے, ثم اخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك, اس نے مجھے ایسا بغل میں لے لیا, وہ جو کافر زخمی ہو گیا, اس ابو قتادہ پہ حملہ کیا, اس کو بغل میں لے لیا. مجھے ڈر لگا کہ بھئی یہ اتنا پہلوان آدمی ہے, یہ مجھے مار دے گا. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا, یعنی شاید وہ بدن میں
کمزوری آ گئی, وہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. فتحلل ودفعته ثم قتلته, میں نے اس کو دھکیل دیا, زمین پہ گرا دیا, میں نے اس کو قتل کر دیا. اچھا, وانہزم المسلمون, یہ وہی وقت تھا کہ مسلمان فرار ہو گئے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھاگ رہے تھے. وانہزمت معهم, میں بھی ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن الخطاب بھی بھاگنے والوں میں شامل ہے جی, ٹھیک ہے نا. ثم ولیتم مدبرین, اسی میں فقلت له ما شأن الناس, میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں. ہاں, عمر صاحب کہہ رہا ہے قال امر اللہ, اس نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے. امر اللہ, اللہ کی قسمت ہے, اللہ کی تقدیر ہے, مقدر میں یہ لکھا تھا ہماری, ٹھیک ہے نا. اب بتاؤ جی, عمر بن الخطاب کا فرار تو ہم نے دکھا دیا, آپ نے قتال نہیں دکھایا ابھی تک کہ یہ جہاد کرتے تھے. جابتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا, یوم اللہ تو فرماتے ہیں یوم حنین کے دن تم نے جہاد تو کیا لیکن تمہارے دل میں تھوڑا سا کبر و غرور آیا تو اللہ نے تم پر امتحان کیا اور تم بھاگنے پر مجبور ہو گیا. وہ تو سارے صحابہ جو اب بھاگتے تھے, عمر بھی بھاگا, تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جہاد جو کیا, اتنا فتوحات جو حاصل کیا ہے, اسلام کو روم اور فارس تک پہنچا دیا ہے, افغانستان تک مجاہدین پہنچا ہے. ایک منٹ, علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, جنگ سے آپ کو پتہ ہے بخاری میں, مسلم میں, السبع موبقات, شرک کے بعد کون سا گناہ ہے سب سے کبائر میں, کون سا گناہ ہے؟ الفرار من الزحف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سورہ احزاب میں یہ شدید ترین کبائر میں جنگ سے بھاگنا ہے, شدید ترین عظیم ترین گناہوں میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے. متحیزا الی فئۃ, یہ ثم ولیتم مدبرین متحیزا الی فئہ نہیں تھا, یہ متحیزا الی فئہ نہیں تھا بھائی. ہاں, وہ فرار ہوتا ہی نہیں ہے. تو فتح کس کے واسطے ان کو ملا؟ اس کے بعد فتح مولا امیر المومنین علیہ السلام کے واسطے ملا. ایک آدمی کو کوئی نہیں کر سکتے, ایک آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی ایسا فاتح خیبر ہے, ید اللہ ہے, اسد اللہ غالب ہے. ہاں, آپ سن لو, ایک منٹ, علامہ صاحب آپ نے کہا عمر بھاگ گیا ہے, لیکن بھاگنا کیا ہوتا ہے؟ میں بھاگنا آپ کو بتا دیتا ہوں, بھاگنا کیا ہے. سورہ احزاب, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. کہتے ہیں میں نے تو صحابہ سے پہلے وعدہ لیا تھا, انہوں نے وعدے دیے تھے, قسمیں کہیں تھی کہ اب جو ہے بھاگیں گے نہیں, وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, میں تو قیامت کے دن اس کا حساب لوں گا. اللہ حساب تو لے گا نا کہ حنین میں کیوں بھاگے, خیبر میں کیوں بھاگے. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ مذمت کے الفاظ ہے کہ نہیں ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر جنگ سے بھاگو تو موت سے کہاں بھاگو گے, زندگی کچھ دن کی زندگی رہے گی, پھر میری طرف تو آنا ہے, مرنا تو ہے آخر میں. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو, جب گمسان کا جنگ ہو جائے تو کفار کی طرف اپنی تشریف نہ پھیرو. وَمَن يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, جو ان کی طرف پشت کر کے بھاگ جاتا ہے, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ, مگر وہ شخص جو پیچھے کی طرف جنگ ہے, وہ جنگ ہی بھاگ نہیں رہا, ادھر جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے, یا بہت آگے بڑھ گیا ہے, مسلمانوں کا لشکر پیچھے رہ گیا, اس واپس سینٹر کی طرف آ رہا ہے, یہ بھاگنا نہیں ہے بھائی. متحیزن, یہ واپس اپنے سینٹر کی طرف آ رہا ہے, یہ فرار نہیں ہے, یہ ہے یہ فرار, یہ استثناء منقطع ہے, جاء القوم الا حمار کی طرح, ٹھیک ہے نا. فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. ہائے, جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے, اللہ نے کیا کہا؟ فقد باء بغضب من اللہ, اس پہ اللہ کا غضب ہے, اللہ کا غضب اس پہ واجب ہے. ومأواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, اور جہنم بری جگہ ہے. تو بدر والوں کے خاص ہے نا, یہ سب کے لیے, یہ سب کے لیے, یہ صرف بدر والوں کے لیے نہیں, یہ سب کے حرمت فرار سب کے لیے بھائی. ملاحظہ کریں, صحیح بخاری دیکھیں صفحہ نمبر 495,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ ہیں موبقات ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنمی بناتا ہے، ابقاء یعنی ہمیشہ کے، خالدن فیہا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنتا ہے، ان سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما ہن، یہ کون سے گناہ ہیں؟ قال الشرک باللہ، السحر جادو، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی مسلمان کو بے گناہ کو قتل کرنا، واکل الربا، واکل مال الیتیم، والتولی یوم الزحاف، اور جنگ سے بھاگ جانا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیتا۔ آپ نے خود اعتراف کیا ابھی نا کہ عمر صاحب بھاگ گئے، خود انہوں نے اعتراف، تولی یوم الزحف، یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ثابت ہو گیا نا۔ الموبقات کیوں نہیں؟ کبیرہ ہے نا، کفر تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کے لیے جہنم تو ہے نا، ہمیشہ کے لیے جہنم تو ہے نا، ہمیشہ کے لیے۔ اور شرک کے بعد یہی ہے نا، الشرک باللہ کے بعد یہی ہے نا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، یہ گناہ ایسی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، ختم، گڈ بائی۔ گناہ کبیرہ نہیں ہے، کیا چیز؟ اشراک باللہ کو الشرک باللہ کبائر میں سے نا، سب سے بڑا کبائر یہی ہے، کبیرہ یہی ہے الشرک باللہ۔ شیعہ ہو جاؤ، اللہ بس آپ بولے، اب آ جاؤ، آپ دیکھیں ایک شخص ایسا ہے کہ کبائر کا مرتکب ہے، سب کے سامنے، تاریخ کے سامنے، وہ کیسے امام بن سکتا ہے بھائی؟